بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کے بارے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، شیاطین تو باندھ دیے جاتے ہیں اور ہماری حرکتیں عام دنوں سے زیادہ رمضان میں ہوتی ہیں۔ پوری رات جاگنا، لوڈو کھیلنا، پوری رات کرکٹ کھیلنا، یہ عام دنوں میں نہیں ہوتا، رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو قابو رکھیں، اپنے نفس پہ قابو پائیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پچھلے سب گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ نیکی کی نیت سے قیام کیا، یعنی عبادت کی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے بھی سابقے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، دیکھو، چھوٹی نیکی پہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رمضان کا تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ ہے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ، تو ہمیں اس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں عرش سے رحمت برستی ہے۔ اس مہینے کا روزہ ہو یا تراویح، اس مہینے کے فرائض ہو یا نوافل، سب کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مگر ایک بات کا ہم سب خیال رکھیں اور بہت زیادہ خیال رکھیں، وہ یہ کہ جو عمل بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کریں۔ یہ اصل روح ہے، جس کے بغیر کوئی عمل بھی جاندار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں تو پھر ہم اس کے علاوہ کا خیال دل میں کیوں لائیں؟ یہاں بھی جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اور آخرت میں بھی جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ بس ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور رمضان المبارک میں خوب محنت کر کے ریاکاری نامی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ لوگ نہ عزت دے سکتے ہیں اور نہ ہی روزی، لوگوں کے ہاتھ میں نہ دینا ہے نہ آخرت، تو پھر شہرت پسندی اور ریاکاری کا کیا جواز ہے؟ روزہ، نماز، جہاد، دینی محنت اور صدقہ خیرات، ہر عمل سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کی نیت کر لیا کریں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، پھر وہی بات ہے کہ رمضان کی بہت قدر کرنی ہے، رمضان کو ضائع نہیں کرنا۔ پتہ نہیں کہ اگلا سال رمضان میں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خود کو خوب تھکائیں۔ ہم جب عبادت اور محنت سے تھک کر گھریں گے تو آسمانوں سے رحمت بارش کی طرح برسے گی۔ ہم اپنے نفس کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، یہ بہت مبارک موسم ہے، نیند پھر بھی کبھی ہو جائے گی، قبر میں تو کوئی کام نہیں ہوگا، آرام پھر بھی ہو جائے گا، معلوم نہیں اگلا رمضان ملتا ہے یا نہیں۔ خوب مجاہدہ، خوب تلاوت اور خوب نوافل۔ رمضان المبارک کی ایک رکعت عام دنوں کے 70 رکعت کے برابر یا ان سے بھی بھاری ہے، تو پھر روزانہ 60 یا 100 نوافل کیوں نہ ادا کریں؟ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو پانے اور کمانے کے دھن اپنے سر پر سوار کر لیجئے، اور پھر کوئی موقع عبادت کا ضائع نہ کیا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارے لیے آسانی رکھی ہے گناہ معاف کروانے کی، کتنا آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے گا اپنے گناہوں کی تلافی کرنا ہے۔ تو ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں رمضان المبارک کے حوالے سے، گاڑی میں ایسی چلا دیں مگر شیشہ بند نہ کریں، گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نیک عمل کرتے رہیں مگر اپنے حواس کو قابو میں نہ کریں تو نیک عمل کا ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ حضرت شیخ حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ہدایت فرمائی کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔ روزے اور رمضان میں انسان کے حواس بہت مچلتے ہیں، آنکھیں بہت کچھ دیکھنا چاہتی ہیں، زبان بہت کچھ چکھنا اور بولنا چاہتی ہے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرفیو لگا دیں، آنکھوں کو بتا دیں کہ کم دیکھو، ادھر ادھر
ताकना झांकना बंद, खिड़कियों छतों से देखना बंद, रास्ते में दाएं बाएं देखना बंद, टीवी वगैरह देखना बंद। कुरान पाक को देखो, मसाजिद को देखो और अपने दिल के अंदर झांक कर देखो। ज़बान को बता दें कि तेरी बहुत खिदमत कर ली, अब तरह तरह के खाने और ज़ायके की फ़िक्र छोड़ दे। रमज़ान में मोमिन के रोज़े बढ़ जाते हैं। जो कुछ हलाल तरीके से खुद मिल जाए वो बिस्मिल्लाह, मगर तरह तरह के खानों की फ़िक्र करना एक फ़ितना है जिसने मुसलमानों को रमज़ान मुबारक को फीका कर दिया है। ये तो चंद मिसालें हैं। मतलब ये है कि हम अपने हवास को काबू में कर लें और आखिरत की लज़्ज़तों की खातिर अपने ज़िंदगी के चंद दिन बेलज़्ज़त बना लें। यकीन करें इस बेलज़्ज़ती में दिल और रूह को सुकून और लज़्ज़त मिलेगी कि उसे बयान करना मुश्किल है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो आपको बातें बताई गई हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो छोटी छोटी नेकी पे कितना बड़ा अजर है। रमज़ान मुबारक की एक रकात पे कितना 70-60 रकातों के बराबर, उससे भी ज़्यादा भारी हो सकती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, खूब ज़िक्र करना चाहिए, रमज़ान को खूब लूटना चाहिए, रमज़ान में खूब इबादत करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह मुझे भी और आपको भी रमज़ान की पूरी तैयारी करने की अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे। इंशाअल्लाह हम रमज़ान को खूब लूटेंगे, खूब कमाएंगे। मुझे और आपको इन बताई गई बातों पे अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।